دبئی ایئر شو جدید ترین عسکری ٹیکنالوجی، عالمی سفارتکاری اور دفاعی معیشت کا وہ بین الاقوامی سٹیج ہے جہاں دنیا اپنی انجینئرنگ، سائنسی تحقیق اور فوجی برتری دکھاتی ہے۔ 1989 سے اب تک اس شو میں بے شمار جنگی طیارے اڑے، داد سمیٹی اور محفوظ واپس اترے، مگر اس بار پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ شو کے عین دوران ایک جنگی جہاز فضا میں لڑکھڑاتا ہوا گرا اور ٹوٹ کر بکھر گیا۔ وہ بھارت کا مقامی طور پر تیار کردہ تیجس ہے۔ حادثہ صرف چند لمحوں کا تھا، لیکن اس کی گونج پوری دنیا میں پھیل گئی اور سب سے زیادہ ہلا دینے والے الفاظ وہ تھے جو بھارتی فضائیہ نے خود ادا کیے۔ پائلٹ وکرم سنگھ جان سے گیا اور یہ انڈین ایئر فورس کا سب سے بہتر پائلٹ تھا، گروپ کیپٹن وکرم سنگھ۔ اسی لیے ان کا انتخاب کیا گیا تھا کہ نمائش میں وہی جائے گا، وہی جہاز اڑائے گا، اور انہی کا جہاز گر گیا جس میں وہ بھی مارے گئے۔ یہ بات یاد رکھنا بھی ضروری ہے کہ کسی بھی حادثے میں جان سے جانے والا پائلٹ صرف ایک یونیفارم نہیں، ایک انسان ہوتا ہے۔ اس کے پیچھے ایک خاندان ہے، خواب اور کہانیاں ہوتی ہیں۔ اس کی موت کو طنز یا تحقیر کا ذریعہ بنانا انسانی شرافت کے بالکل بھی خلاف ہے۔ مگر دفاعی صنعت میں حادثات کبھی محض اتفاق نہیں ہوتے، وہ کسی نہ کسی پالیسی، تکنیکی یا ادارہ جاتی خامی کی علامت ہوتے ہیں، اور تیجس کے معاملے میں یہ سوال پہلے بھی بارہا اٹھتے رہے ہیں۔ بھارت نے لائٹ کامبیٹ ایئر کرافٹ پروگرام 1983 میں اس خواب کے ساتھ شروع کیا تھا کہ ملک خود جدید جنگی طیارہ تیار کرے گا، لیکن 4 دہائیاں 40 سال گزرنے کے باوجود یہ منصوبہ تحقیق کی کمی، بیوروکریسی، بدلتی ہوئی ضرورتوں، غیر واضح ڈیزائن، سست پیداوار، غیر معیاری کوالٹی کنٹرول اور ٹیکنالوجی گیپ جیسے مسائل میں الجھا رہا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ تیجس آج بھی امریکی GE انجن پر چلتا ہے۔ حالیہ دنوں بھارت نے انہی انجنوں کے 113 یونٹس کا نیا معاہدہ کیا جو 2028 میں فراہم ہوں گے۔ اس ڈیل پر بھی شفافیت اور کمیشن کے سوالات اٹھ رہے ہیں۔ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے۔ 2024 میں راجستھان کے جیسلمیر میں بھی ایک تیجس طیارہ گر کر تباہ ہوا تھا۔ چند روز قبل اس طیارے کے آئل لیک کی ویڈیو سامنے آئی تھی۔ چند روز کا مطلب یہ ہے کہ 2-3 روز پہلے ہی اسی نمائش کے دوران ہی، جس میں تیل روکنے کے لیے نیچے پلاسٹک کی تھیلی لپیٹی گئی تھی۔ ماہرین کہتے ہیں کہ تیجس کے ڈیزائن میں عرصہ دراز سے تھرسٹ، حرارتی دباؤ، سمارٹ لوڈ بیلنسنگ، انجن کمپیٹیبلٹی اور مٹیریل سٹرینتھ کے مسائل رپورٹ ہوتے رہے ہیں۔ بھارت کے مقامی انجن ناکام ہوئے، جبکہ GE انجن بھی ایئر فریم کے مطابق نہیں بیٹھ سکے۔ یہ صرف انجینئرنگ نہیں، منصوبہ بندی کی ناکامی ہے۔ حادثے کا ایک علامتی پہلو یہ بھی ہے کہ اسی ایئر شو میں امریکی F-35 شاندار مظاہرہ کر چکے تھے، اور اس کے فوراً بعد پاکستانی JF-17 تھنڈر نے عالمی توجہ اپنی جانب مبذول کروا لی۔ اس طیارے کے اسٹال پر رش غیر ملکی نمائندوں کی دلچسپی اور بین الاقوامی میڈیا کی کوریج بتا رہی تھی کہ دفاعی منڈی میں پاکستان کی ساکھ مستحکم ہو رہی ہے۔ دوسری طرف بھارت کو وہ لمحہ ملا جسے کوئی ملک عالمی سٹیج پر نہیں دیکھنا چاہتا: بدنامی، سوالات اور پسپائی۔ حادثے کے فوراً بعد ہال کے شیئر 3% تک گر گئے۔ سرمایہ کاروں نے ہاتھ کھینچ لیا، اور یوں ایک طیارے کی تباہی نے بھارت کی دفاعی معیشت کو بھی جھٹکا دے دیا۔ یہاں پہ ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ پاکستان کے JF تھنڈر کے اسٹال پر بھارت کے پائلٹ اور عملہ بھی آیا تھا۔ انہوں نے بھی وہاں ان جہازوں کو دیکھا۔ شاید وہ J-10C کو دیکھنے کے لیے آئے تھے، لیکن وہ چونکہ پاکستان نے چائنا کے تعاون سے بنایا تھا، وہ وہاں پہ نہیں رکھا گیا۔ وہاں پہ وہی جہاز رکھے گئے جو اس ملک نے اپنے طور پر تیار کیے ہیں، یا دیگر اسلحہ جو اس ملک کا اپنا ساختہ ہے۔ اس لیے پاکستان نے
JF تھنڈر وہاں پہ رکھا تھا اور بھارتی پائلٹس اور عملے کے لوگوں نے وہاں پہ جا کے تصاویر بنوائی تھی۔ پاکستان ایئر فورس کی طرف سے جو لوگ وہاں پہ اسٹال پر موجود تھے، پائلٹ اور عملہ، انہوں نے بھارتی وزٹ کرنے والوں کو چائے کی پیشکش کی تھی، لیکن انہوں نے شکریہ کے ساتھ کہا کہ صرف پانی پلا دیجیے۔ چلتے ہیں آگے۔ بھارت کی دفاعی صنعت کا یہ بحران کسی ایک جہاز یا ایک پائلٹ تک محدود نہیں ہے۔ ماضی کے بوفر گن سکینڈل سے لے کر جو راجیو گاندھی کے دور میں سامنے آیا تھا، رافیل ڈیل، INS وکرانت اور بھارتی بحریہ کی وہ سب میرین جو افتتاح کے فوراً بعد پہلی ہی ڈائیو میں ڈوب گئی تھی، یہ سب کچھ بتاتا ہے کہ مسئلہ ٹیکنالوجی کا نہیں، طرز حکمرانی کا ہے۔ جب دفاعی بجٹ سے زیادہ سیاسی کمیشن اہم ہو جائے، جب سائنسدان، انجینئر اور ٹیسٹ پائلٹ بیوروکریسی کے رحم و کرم پر ہوں تو حادثات ناگزیر ہو جاتے ہیں۔ بھارت کے حکمران کئی ماہ سے یہ دعویٰ کرتے رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ جھڑپوں میں اس کا کوئی جہاز نہیں گرا۔ یہ جھڑپیں پاکستان اور بھارت کے مابین مئی میں اسی سال ہوئی تھی، مگر اب دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے۔ دنیا نے دیکھ لیا کہ زمینی بیانیے آسمان کی فضا میں نہیں چلتے۔ 27 فروری کی حقیقت آج بھی بھارتی میڈیا چھپاتا ہے۔ 27 فروری 2019 کو جب پاکستان کی طرف سے بھارت کے 2 جہاز مار گرائے گئے تھے اور ابھینندن کو گرفتار بھی کیا گیا تھا، اور اس کے بعد مئی میں جس طرح سے پاکستان نے بھارت کے ایک ہی دورانیے میں 6 طیارے مار گرائے تھے اور 7واں طیارہ اس کے بعد مار گرایا گیا تھا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بار بار اس کی تصدیق کر رہے ہیں کہ بھارت کے 7 طیارے پاکستان کی طرف سے مار گرائے گئے تھے۔ اب دبئی کا حادثہ بھی اسی سلسلے کی تازہ کڑی ہے۔ پاکستان کے لیے یہ لمحہ خوشی یا تمسخر کا نہیں ہے، ادراک کا ہے۔ JF-17 کی کامیابی اس بات کی دلیل ہے کہ کم وسائل کے باوجود رسومات، شراکت داری، تکنیکی دیانت اور جنگی تجربہ بڑے بڑے منصوبوں پر بھاری پڑ سکتا ہے۔ پاکستان یہ سمجھ چکا ہے کہ دفاع صرف طیارے بنانے کا نہیں، سائنس، ریسرچ، یونیورسٹیوں، انجینئرنگ، الیکٹرانکس اور انڈسٹری کو مضبوط کرنے کا نام بھی ہے۔ دبئی میں تیجس حادثے کا شکار ہوا، اس میں پاکستان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے بھارت پر ایک قہر ٹوٹا ہے۔ بھارت کو ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑا ہے اور پاکستان کے لیے JF تھنڈر 17 ایک نعمت ثابت ہوئے ہیں، اور وہاں پہ یہ اپنے آپ مارکیٹ بن گئی ہے۔ بھارت کی تیجس کی مارکیٹ کس طرح سے تباہی سے دو چار ہوئی اور پاکستان کی مارکیٹ کس طرح سے اپ ہو گئی، وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے وا تو عز و من تشاء وا تو ذل و من تشاء، اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزت دی گئی ہے، ورنہ تو پاکستان اور بھارت کے مابین ہر معاملے میں، ہر شعبے میں، دفاع کے حوالے سے، آبادی کے حوالے سے، رقبے کے حوالے سے، وسائل کے حوالے سے کئی گنا کا فرق ہے۔ بھارت پاکستان کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ بڑا ہے، دفاع کے معاملے میں بھی، معیشت کے معاملے میں بھی، دیگر معاملات میں بھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے، کرم نوازی ہوتی ہے کہ پاکستان بھارت کو دھول چٹا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عزت دی ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔